السلام علیکم۔ اثروں کی حقیقت قرآن اور حدیث کی روشنی میں جب ہم قرآن اور صحیح حدیث کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں کہیں بھی یہ نہیں ملتا ہے کہ رمضان کو 3 اثروں میں بانٹ کر ہر حصے کو کسی خاص نعمت یعنی رحمت، مغفرت یا جہنم سے نجات کے لیے مخصوص کیا گیا ہو۔ نہ ہی یہ ذکر ملتا ہے کہ ہر عشرے کے لیے کوئی خاص دعا پڑھنی چاہیے۔ یہاں کچھ اہم نکات ہیں جو اس کی حقیقت کو واضح کرتے ہیں۔ نکتہ نمبر 1، قرآن میں کوئی تقسیم نہیں۔ قرآن میں رمضان کا ذکر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں ہے، جس میں پورے مہینے کو قرآن کے نزول اور ہدایت کا مہینہ بتایا گیا ہے۔ کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اس کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا نجات کے لیے ہے۔ پورا مہینہ برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ نکتہ نمبر 2، حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں بھی رمضان کو اس طرح 3 حصوں میں بانٹنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہاں، کچھ خاص دنوں اور راتوں کی فضیلت ضرور بیان کی گئی ہے، جیسے لیلۃ القدر جو آخری 10 دنوں میں ہوتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ پہلا عشرہ صرف رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا نجات کا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نکتہ نمبر 3، لیلۃ القدر اور آخری عشرہ۔ رمضان کے آخری 10 دنوں کی خاص اہمیت ضرور ہے، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ قرآن میں سورہ القدر میں فرمایا گیا، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش کرو۔ صحیح البخاری۔ اس میں صاف ہے کہ آخری عشرہ میں خاص برکت ہے، لیکن یہ صرف جہنم سے نجات تک محدود نہیں، بلکہ اس میں رحمت، مغفرت اور جہنم کی نعمتوں سب شامل ہیں۔ نکتہ نمبر 4، ہر دن کی برکت۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کا ہر دن اور ہر رات برکتوں سے بھری ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ آیا، یہ برکت کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تم پر رحمت نازل کرتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے اور دعائیں قبول کرتا ہے۔ مسند احمد۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ رمضان کا ہر لمحہ رحمت، مغفرت اور دعا کی قبولیت کا ہے، نہ کہ صرف ایک حصہ۔ یہ تقسیم کہاں سے آئی؟ اگر قرآن اور حدیث میں یہ تقسیم ثابت نہیں تو سوال اٹھتا ہے کہ یہ سوچ کہاں سے آئی؟ علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ تقسیم شاید لوگوں نے اپنے سہولیت اور سمجھ کے لیے بنائی ہوگی۔ کچھ لوگوں نے رمضان کو 3 حصوں میں بانٹ کر ہر حصوں کو ایک خاص مقصد سے جوڑ دیا تاکہ عبادت کو آسان اور منظم بنایا جا سکے۔ مثال کے طور پر پہلے 10 دن رحمت کی تلاش، اگلے 10 دن مغفرت کی طلب، آخری 10 دن جہنم سے نجات کی دعا کے لیے۔ لیکن یہ صرف انسانی سوچ ہے، نہ کہ اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ کمزور روایت اور بعد کے زمانے کے ادراک۔ کچھ کمزور روایتیں یا بعد کے زمانے کے لوگوں کی باتوں بھی اس غلط سوچ کو بڑھاوا دے سکتی ہیں، لیکن صحیح علم کی بنیاد صرف قرآن اور صحیح حدیث ہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی باتوں کا بنا ثبوت کے سچ نہ مانیں، بلکہ اپنی عبادت کو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ادا کریں، تاکہ ہماری عبادتیں مقبول ہوں اور ہم اصلی برکتوں سے محروم نہ رہ جائیں۔ نتیجہ، رمضان کا پورا مہینہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کے لیے ہے، نہ کہ کوئی ایک خاص حصہ۔ عشروں کی تقسیم کا کوئی صحیح دلیل قرآن اور حدیث سے نہیں ملتی۔ ہمیں صرف صحیح علم پر عمل کرنا چاہیے اور اپنی عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کی، ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے اور رمضان کو اسی طرح گزارنا چاہیے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔